اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکیہ صورت ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور اس میں 30 آیتیں ہیں، اور یہ 30 آیتیں فجر کی نماز میں جمعہ والے دن پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب کا اتارنا ہے، لا ریب فیہ، اس حال میں کہ کوئی شک نہیں اس میں رب العالمین، تمام جہانوں کے رب سے۔ وہ کیا کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کا کہنا کیا ہے، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے خود کر لیا اسے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، هو الحق، وہ تو حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور کیوں حق نازل کیا گیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ان لوگوں کو، ما آتاہم، کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ راہ پا جائے۔ یعنی کہ ان کو ڈرانا نہیں تھا، ڈرایا نہیں گیا، اس وجہ سے ان کی زبانیں بہت حرکت کر رہی ہیں، اور آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کو آیا نہیں، تو آپ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ قرآن کا نازل کرنا رب العالمین کی طرف سے، ان کی طرف سے ایک بہتان کے افتراء کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا، اس کے مقابلے میں صرف یہ بات کہ یہ تو حق ہے اور ڈرانے کے لیے ہے، اور جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہ ہدایت پا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں مزید فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کتنے عرصے میں کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی ولا شفیع، کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ تو وہ جو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بنایا، اور بنایا بھی 6 دنوں میں، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا جو حقیقی معنوں میں آپ کا دوست ہو، جو حقیقی معنوں میں آپ کا سفارشی ہو؟ کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز، افلا تتذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ یعنی کہ اتنی بڑی بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نہ بھی بتائیں، لیکن وجہ کیا تھی، لعلہم یہتدون، افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر، مزید اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وہ تدبیر کرتا ہے، الامر، سارے معاملے کی۔ ایک ہم بھی تدبیر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں ایک کام، اور عرصہ گزر جاتا ہے، اپنے مطابق نہیں ہوتا، اور ایک اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک، آسمان سے لے کے زمین تک جتنے بھی معاملات ہیں اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ معاملہ چڑھاتا، لوٹتا ہے اس کی طرف، یعنی کہ ہر معاملات بھی جو ہے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ، اور ایک لوٹانا قیامت کے دن، آخرت میں ہے، ایک دن میں، کانا کہ ہے، مقدارہ، اس کی مقدار، الف سنہ، 1000 سال تک، مما تعدون، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو، یعنی کہ جو دن ہم لوگ شمار کرتے ہیں اس طرح جب 1000 سال بن جائیں گے تو وہ جو دن، جس دن سارے معاملات اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے، اس کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، اس کی مقدار ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ مدبر ہی جاننے والا ہے الغیب۔ اب اصل میں تدبیر تو
اس کو جچتی ہے جو غیب کا جاننے والا ہے، جو فیوچر کا جاننے والا ہے۔ تو اصل تو تدبیر جو کیا کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یدبر الامر من السماء کی جو علت بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے لیے کوئی محتاج نہیں، اور یہ صرف ہماری سمجھانے کے لیے کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ مدبر ہی جاننے والا ہے الغیب کا، پوشیدہ کا، والشہادہ اور ظاہر کا، العزیز الرحیم، نہایت غالب، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایز اے صفت بھی بیان کیا کہ وہ شہادہ کو بھی جاننے والا ہے۔ اور ہم انسان جو ہیں وہ اتنے عاجز ہیں کہ غائب تو دور کی بات، شہادت جو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم اس کا علم نہیں رکھتے، بے دہانی میں، یا صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے، چیز کچھ اور ہوتی ہے، دیکھتے کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو عالم الغیب بھی ہے، وہ شہادہ بھی ہے، العزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی کہ کوئی تعجب نہ کرے، وہ تو غالب ہے ہر چیز پر، اس کی صفت ہے، لیکن اتنا جاننے کے باوجود بھی وہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلق، پھر اللہ تعالیٰ مزید اس ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ الذی احسن، خوبصورت بنایا، بہترین بنایا، کل شیء خلق، ہر چیز کو جسے اس نے پیدا کیا اس کو بہترین بنایا، خلقہ یعنی کہ جس جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ بہترین بنایا، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا فائدہ، اس کی شکل و صورت ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وہ بہترین ہے۔ تو ہم نے اللہ سے سنا، اس پر ایمان لائے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی کردہ یعنی کہ سب کچھ وہ بہترین چیز بنائی گئی ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِین، اور اللہ تعالیٰ نے شروع کیا انسان کی پیدائش کو گارے سے، یعنی کہ گارے سے انسان کی پیدائش ہے۔ اور انسان کتنی بڑی بڑی سوچ رکھتا ہے، تو اپنی پیدائش کو تو دیکھ کہ تیری پیدائش کس چیز کی ہے، تین سے ہے، گارے سے ہے، چکنی مٹی سے ہے، بدبودار مٹی سے ہے، لیکن اس کی سوچ ایک اللہ کے بارے میں اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں اتنی بڑی بڑی کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا نہ تھا، تخلیق جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے تھی، یہ چیز ایسا ہونا چاہیے تھا، کتنی بڑی بڑی بات زبان سے نکالتا ہے اور اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر اس نے بنایا اس کی نسل کو نطفے سے، ایک حقیر، من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے، ایک تو مٹی بدبودار کنکراتی ہوئی، اور پھر جو پانی جس کی تخلیق میں ایک اہم کردار ادا کیا، ایک سبب تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی حقیر پانی ہے، یعنی کہ not the best of its kind، حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور جو انسان اپنے اصل کو یاد کرے وہ کبھی غرور و تکبر نہیں کر سکتا۔ ثم سواہ، پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو، ونفخ، اور پھونکا، فیہ، اس میں، من روحی، اپنی روح سے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو کنکناتی ہوئی مٹی گارے سے جس کو بنایا اللہ نے، اور ایک حقیر سے پانی سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ انسان دوڑتا، بھاگتا، چلتا پھرتا، باتیں کرتا، بڑی بڑی سوچ اور غرور و تکبر میں بھی لگ گیا، یعنی کہ انسان نے کیا کچھ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر اس کو درست کیا، اس کے اعضاء کو درست کیا، اور یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ونفخ، اور پھونکا اس میں اپنی روح سے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل بنائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمتوں سے نوازا۔ قلیلا ما تشکرون، اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، لیکن اس کے برعکس ہم لوگ میں سے بہت ہی تھوڑے ہیں
جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں، یہ آیتیں انسانوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جس نے ہمیں حقیر پانی سے بنایا، پھر اس نے ہمیں کان اور آنکھیں بخشیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، ایک تو ناشکرے ہیں اور اوپر سے کہتے یہ ہیں أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم گمراہ ہو جائیں گے یا گم ہو جائیں گے یا مٹی مٹی ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم البتہ نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے۔ خلق جدید، کیا جدید، نئی، دوبارہ، خلق یعنی کہ نئی پیدائش میں ہمیں ملے گی، دوبارہ سے ہم پیدا کیے جائیں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل وجہ کیا ہے ان کی، یہ بات یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے ڈرتے ہیں۔ اور کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ ان کو ایک بلینک چیک چاہیے کہ جو کرنا ہے کر لو، اللہ سے ملاقات نہیں۔ اور نہ ملاقات کرنے کے جو سبب بیان کرتے ہیں، ہم تو مٹی میں چورا چورا ہو جائیں گے تو ہماری ملاقات ہی نہیں، جب ملاقات ہی نہیں تو حساب کتاب ہی نہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات سے انکاری ہیں، اور وہ انکار کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جی میں آئے کر لیں گے، دوبارہ تو اٹھنا نہیں۔ لیکن کیا وہ اپنی پہلی والی پیدائش کو بھول گئے جو اللہ نے پچھلی آیت میں بیان کی؟ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے جواب دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، کہہ دیجئے یتوفاکم، فوت کرتا ہے تمہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، وہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ اس فرشتے نے تمہیں، موت کا فرشتہ جو ہے وہ تمہیں موت دیتا ہے مقررہ وقت پر، اور وہ فرشتہ بھی تم پر مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم ایمان لاتے ہو نہیں لاؤ، اللہ کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ سوچ لوں کہ میں مٹی مٹی ہو جاؤں گا اور اپنے تئیں جو ہے وہ بڑا مفکر سمجھوں اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے ہاں اپنی اس سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ثم الی ربکم ترجعون، اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، تو جب لوٹایا جانا ہے اللہ کی طرف تو اس ٹائم پہ مجرموں کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سوچا ہے؟ ابھی تو کہہ رہے ہو مٹی مٹی ہو جاؤ گے، لیکن اگر لوٹائے گئے اور مجرم حالت میں لوٹائے گئے تو حالت کیا ہوگی؟ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جھکائے ہوں گے اپنے سر، کس کے سامنے؟ عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا۔ ہم گزارش کیا کریں گے؟ فرجعنا، تو ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، یعنی کہ اب تو ہم نے دیکھ لیا، اب تو ہم نے سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے نیک عمل کرنے، یعنی کہ جو چیز وہ تکذیب کیا کرتے تھے اللہ سے ملاقات کی، وہ اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ انہوں نے عمل صالح نہیں کرنے تھے۔ پچھلی آیت میں جو یہ آیا بجا، تو اب جو وہ اقراری ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کرنا کیا انہوں نے؟ عمل صالح کرنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، آخری وقت تک سے پہلے جو ہم نے کرنا کیا ہے؟ عمل صالح کرنے ہیں۔ انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، یعنی کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر موقنون ہیں، یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے ہر نفس کو، کل نفس ہداہا، اس کی ہدایت۔ بہت سی دفعہ انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، ولیکن، اور لیکن، حق القول، ثابت ہو گیا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے سبب
وہ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے میری طرف سے۔ جب قیامت کا ٹائم آئے گا، وقت آئے گا، تو اس وقت اللہ کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سچ ہو جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے اس کی طرف سے یہ ہے کہ البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین سب کے ساتھ، یعنی کہ